بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک نیا سبق پڑھیں گے جس کا نام ہے شہید۔ اس کے مصنف ہیں مرزا ادیب، اردو کے ایک مایہ ناز ڈرامہ نگار اور مختصر کہانی نویس تھے۔ شروع میں آپ نے افسانے بھی لکھے مگر بعد میں ڈرامہ نگاری کو اپنا لیا۔ آپ کے ڈرامے بہت زیادہ مقبول ہوئے۔ مرکزی خیال: مرزا ادیب کا ڈرامہ شہید خود اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اپنے وطن کے لیے شہادت حاصل کرنا ایک بہت بڑا رتبہ ہے۔ کیونکہ شہید مر کر بھی زندہ رہتے ہیں، اس ڈرامے میں بھی جاوید نے اپنی تمام گھریلو ذمہ داریوں کو بالائے طاق رکھ کر، اپنی تمام محبتوں کو پس پردہ رکھ کر صرف وطن کی پکار پر فوراً سرحد پر پہنچ گئے اور وہاں پر جام شہادت نوش کیا اور وطن کے لیے امر ہو گئے، جبکہ وہ دن آپ کی سالگرہ کا تھا۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات کرتے ہیں اب ہم۔ جاوید شہید کا تعلق کس شہر سے تھا؟ جاوید شہید کا تعلق قصور شہر کی ایک نواحی بستی سے تھا۔ جاوید کے مکان کی حالت کس وجہ سے خراب تھی؟ جاوید کے مکان کی حالت 6 ستمبر 1965 کی جنگ میں بھارتی بمباری کی وجہ سے خراب تھی۔ رضیہ کیوں رو رہی تھی؟ رضیہ کا بھائی جاوید 1 سال پہلے اپنی سالگرہ کے دن 1965 کی پاک بھارت جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ 1 سال بعد بھائی کی سالگرہ اور شہادت کے دن رضیہ اپنے بھائی کی یاد میں غمزدہ تھی اور رو رہی تھی۔ سالگرہ کے موقع پر جاوید کو کیا حکم ملا؟ سالگرہ کے موقع پر جاوید کو جنگ کے محاذ پر آنے کا حکم ملا۔ رضیہ کے والد نے فاطمہ کو تسلی دینے کے لیے کیا جملے ادا کیے؟ رضیہ کے والد نے فاطمہ کو ان الفاظ میں تسلی دی کہ یہ سعادت دنیا میں بہت خوش نصیب کے حصے میں آتی ہے۔ شہادت کو تم کیا سمجھتی ہو؟ وطن کی خاطر جان دے دینا، یہ شرف ہر ایک کو کہاں نصیب ہوتا ہے؟ رضیہ نے سوال نمبر 6، رضیہ نے سایہ دیکھ کر کس کا نام پکارا؟ رضیہ نے سایہ دیکھ کر بھائی جان کہہ کر پکارا۔ سایہ کو بھائی جان کہہ کر پکارا۔ شادہ نے ہار اٹھایا تو چیخ کر کیا بولی؟ شادہ نے ہار اٹھایا تو چیخ کر بولی، لہو لہو ہار، سچ مچ لہو۔ جملہ، یعنی کہ اسی بک میں سے میں نے جملے لیے ہیں، اس میں سے ایک جملہ یہ ہے، ماں وقت نے مجھے پکارا ہے، اب کسی اور کام کے لیے نہیں رک سکتا۔ سب سے پہلے ہم اس کا حوالہ دیں گے، یہ کس سبق سے لیا گیا ہے؟ حوالہ سبق، یہ جملہ سبق شہید سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حوالہ مصنف، اس ڈرامے کے مصنف مرزا ادیب ہیں۔ تشریح: 6 ستمبر 1965 کو جاوید کی سالگرہ تھی۔ اس کے گھر میں سالگرہ کا اہتمام کیا گیا تھا، لیکن اچانک بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا تو جاوید کو محاذ پر جانے کا حکم ہوا تو گھر والوں نے اس کو روکا کہ کیا آج تمہاری سالگرہ ہے؟ مگر اس نے گھر والوں سے کہا کہ مجھے وطن نے بلایا ہے، مجھے جانا پڑے گا۔ دوسرا جملہ بھی اسی سبق سے لیا گیا ہے، شہادت کو تم کیا سمجھتی ہو؟ وطن کی خاطر جان دے دینا، یہ شرف ہر ایک کو کہاں نصیب ہوتا ہے؟ اس جملے میں جاوید کا بہادر باپ اپنے بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ شہادت کی اہمیت کو تم کیا جانو؟ شہادت کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، یہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے، یہ اعزاز اللہ تعالیٰ بہت کم لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ ایک اسلامی ملک کے دفاع کے لیے جان دے دینا شہادت کا عظیم رتبہ ہے جو ہمارے بیٹے نے حاصل کیا ہے۔ اس میں اب جملے بنائے ہیں، اس میں آبجیکٹیو بھی تھے، لیکن میں آبجیکٹیو آپ لوگ اگر آپ سبق کو اچھی طرح سے ریڈ کر لیں اور تمام سوال جواب کو دیکھیں تو آپ اس کے اندر کہنا چاہیے کہ جو چوز دا بیسٹ آنسر ہیں، اس کے کہنا چاہیے اس میں سے چن کے جو آپ نے لکھنے ہوتے ہیں وہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ جملے بنائیے، اس میں میں نے آپ کو جملے دیے ہیں، سعادت ہے، جائے وقوع وہ جگہ جہاں پر کوئی واقعہ ہوا ہو، مدھم مانے ہلکا، شفق پانے جو شفق پھولنے کی دیکھو بھال، شام کے وقت جو کلر آتے ہیں آسمان پہ اسے شفق کہتے ہیں، دم بخود حیران رہنا۔ اس کے بعد ہے رکھ رکھاؤ، یعنی کہ طور طریقے جس سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ یہ جملے بنے ہوئے ہیں، جتنے آپ کو اور بنانے ہیں، آپ کو اچھے لگیں، اس سے زیادہ اچھے جملے بنائیے، کوشش کیجیے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور ان لوگوں تک پہنچائیے جو ابھی تک کسی بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ بھائی اب پڑھیں گے، اسکول کھلنے والا ہے، چلو اب پڑھ لیتے ہیں۔ تو برائے مہربانی زیادہ سے زیادہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے بھی نا، بار بار اسے دیکھیں گے تو بہت ساری باتیں جو دماغ میں رک جاتی ہیں انسان کے، لہٰذا خود بھی اسے یاد کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی دیں، تاکہ آپ کو کوئی نئی بک نوٹس وغیرہ نہیں خریدنے پڑیں، آپ اسی سے پورے نوٹس آپ کو اس میں مل جائیں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔